اسرائیلی فوج نے جنبین میں آپریشن آگے بڑھانے کے لیے اپنے دستے وہاں پہنچانا شروع کر دیے ہیں۔ بخاری صاحب، ایک طرف پیس ڈیل کی گئی ہے اور اس معاہدے پر عمل درآمد بھی کیا جا رہا تھا، اب آپ کو نہیں لگتا جو ثالث ہیں، جو گارنٹرز بنے تھے اس ڈیل میں، ان کو اس پہ دیکھنا چاہیے صورتحال پہ اور کوئی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ چونکہ وہ آبجیکٹو تو حاصل نہیں ہو سکے، انہیں غزہ میں تباہی ضرور آئی، وہاں کی زمین بوس ہو گیا، وہ ایک 47,000 سے اوپر لوگوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے، 1.5-2 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں، لیکن وہ جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا ہے، حماس ختم نہیں ہوئی ہے، یرغمالی رہا نہیں کرا سکے ہیں، لہٰذا انڈر پریشر ان کو واپس وہاں سے لوٹنا پڑا ہے۔ رفح کی پٹی جو نہیں کھلی تھی وہ کھل گئی ہے، کھل جائے گی۔ جو ٹرک امدادی سامان کے کھڑے تھے مہینوں سے اور ہفتوں سے، وہ اندر داخل ہونا شروع ہو گئے، 900 ٹرک اندر آ گئے ہیں۔ تو اب ان کے پیٹ میں مروڑ یہ اٹھ رہا ہے کہ ہم کریں کیا، کیونکہ انٹرنلی بہت پریشر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کتنے ریزگنیشن ہوئے ہیں وہاں، وزیر خارجہ نائب وزیر خارجہ نے ریزائن کیا، آرمی چیف نے ریزائن کیا، اسی طرح سے پہلے جو ڈیفنس منسٹر تھے انہوں نے ریزائن کیا تھا۔ تو اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو اور ڈومیسٹک پریشر کو ڈیل کرنے کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کرنا ہے، لہٰذا اب انہوں نے رخ کیا ہے سیٹلڈ ایریاز کا، ویسٹ بینک میں۔ یہ جنین جو ہے یہ امپورٹنٹ شہر ہے اور وہاں پر میجورٹی جو ہے وہ فلسطینیوں کی ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شمال کے اسرائیل تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ غزہ میں کیا اسے مغربی کنارے کے شمال میں دہرائیں گے، بالکل یہاں بھی ایسا ہی کریں گے۔ دیکھیے، وہ یقینی طور پہ تھریٹن کر رہے ہیں، وہاں کی لوکل پاپولیشن کو ڈرا رہے ہیں، کیونکہ ایک تو وہ یہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ کہیں وہاں سے ریئیکشن شروع نہ ہو جائے، ایک تو یہ ہے۔ دوسری یہ کہ جیسا میں نے کہا کہ ان کو اپنے انٹرنل پریشرز کو ڈیل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کرنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ جو ثالث ہیں تین، ایجپٹ ہے، اپنے قطر ہے اور امریکہ ہے، وہ نہ صرف یہ کہ اس مساحلت میں یعنی امپورٹنٹ ملک تھے، بلکہ وہ گارنٹرز بھی ہیں کہ کوئی بھی فریق جو ہے وہ اس جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ جنگ بندی غزہ کی حد تک ہے، لیکن نئے محاذ کھولنے کا بھی اختیار اسرائیل کے پاس نہیں ہے۔ بالکل جس طرح کے نئے محاذ اسرائیل کھول رہا ہے، اگر اس کو لگام نہیں دی جاتی ہے تو مزید فلسطینیوں کا سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کا قتل عام ہوگا، جس کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ میں پھر آج اس پلیٹ فارم سے مسلم امہ کی قیادت سے یہ تقاضا کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اب تو آ جائیے میدان عمل میں، اب تو بہت کچھ ہو گیا، اتنا خون بہہ گیا۔ اچھا بخاری صاحب، اب جو تحریک فتح ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ آپریشن مزید وسیع ہو جائے گا، مزید ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، ان کی لیڈرشپ کا خیال یہ ہے کہ جب سے سیکنڈ انتفاضہ فیزز تھے نا، 2 بڑے اس جدوجہد کے، وہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ انتفاضہ جب سے ہم نے لانچ کیا تھا، اس کی سزا ہمیں اب تک مل رہی ہے اور یہ پروسیس جاری ہے۔ اچھا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اسرائیل کو رکنے کا کوئی نہ کوئی تھریٹ ہونا چاہیے کہ اب ہمیں یہاں رک جانا چاہیے، اور یہ تھریٹ کون دے سکتا ہے؟ یہ تھریٹ ایک تو ثالث دے سکتے ہیں، اور دوسرا اگر مسلم امہ کی قیادت متحد ہو جائے دے سکتی ہے اور وہ اپنے وسائل سے، اپنے ریسورسز سے اسرائیل کی ناکہ بندی کریں، اس کا سوشل بائیکاٹ کریں، اس کا بلاکٹ کریں، بہت سارے راستے ہیں ان کے پاس۔ میں بتا رہا ہوں نا آپ سے کہ اگر ایجپٹ اس کو گیس دینی بھی ہم ٹی وی پہ چلا رہے ہیں کہ غزہ میں واپس جا رہے ہیں، ایریا ہے، یہ بھی آپ ایک بار دیکھیں اس غزہ کی جس ایریا میں دوبارہ لوگ واپس جا رہے ہیں تاکہ دوبارہ سے یہ بالکل آپ علاقے کا مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل سب کچھ ملیا میٹ ہو چکے ہیں، کچھ گھر کچھ نہیں ہے، پھر بھی لوگ جا رہے ہیں واپس اپنی جگہوں پر۔ ساز و سامان نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، ابھی تو وہ اپنے عزیز و اقارب کی لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور 2 دن کے اندر 120 کے قریب لاشیں جو ہیں وہ اس ملبے سے نکل چکی ہیں۔ ابھی تو ٹریجڈی کا ایک یہ رخ سامنے آئے گا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ پوری دنیا جو ماما بنتی ہے بہت بڑی انسانی حقوق کا اور ڈیموکریسی کا، اور کس چیز کے چیمپئن بنتے ہیں، ان کو یہ نظر نہیں آ رہا، اندھے ہیں وہ۔ بالکل بخاری صاحب، جہاں تک نظریں ابھی ڈالی جائیں ہر جگہ تباہی ہے، ڈھانچے صرف گھروں کے شاید وہ بھی کم جگہوں پہ نظر آ رہے ہیں، لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، ان کے پاس نہ تو ان کے اپنے بچے ہیں، نہ ان کے گھر بچے ہیں، اور جس لیول پہ اسرائیل نے جو ظلم کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور میرا خیال ہے عالمی طور پہ سب نے دیکھا ہے کہ کس قسم کا ظلم اسرائیل نے کیا ہے۔ خیر، اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جو مغربی کنارے کے شمال میں یہی کچھ دہرانے کا جو اسرائیل نے پلان بنایا ہے کس حد تک کامیاب ہوتا ہے، یا اس پر بھی مسلم امہ ایکشن لیتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔